مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، مومنین کی حفاظت کے لیے، عزاداروں کی محافظت کے لیے، بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جلد ظہور کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ القدیم القاہر العظیم القادر الحلیم الغافر الکریم الساتر الباطن الظاہر الاول الآخر الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الشريف المشرف بأشرف الرسالات الكريم المكرم بأكرم البينات العظيم المعظم بأعظم الآيات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المتین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صلوات پڑھ دیں محمد والی۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں، مواحد ہیں، موالی ہیں، خدا سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس امام کے موالی ہیں جو خدا کا ہر آن ہر لحظہ عاشق تھا، اس قدر عشق میں غرق تھا کہ اگر عبادت کرے تو اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور اگر جنگ کرے تو اللہ کے سوا کسی کے لیے لڑتا نہیں تھا۔ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ ارشاد رب العزت ہے
کہ اے ملائکہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق لم یزل نے ایک معیار پر، ایک مقام پر، ایک منزلت پر رکھ کے زمین پر اپنے جانشینوں کا انتخاب کیا ہے، اور عزیزان گرامی قدر اسی معیار پر، اسی معیار انتخابات پر، اسی معیار انتخاب پر پورا اترتے ہیں حضرت ابراہیم۔ تو جو ہے نا آپ کی حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ نے خلیل کا لقب ادا کیا ہے، اور عزیزان گرامی قدر جب یہ سلسلہ نبوت و رسالت چلتا چلتا حضرت ابراہیم تک پہنچا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے صرف نبوت کو نہیں پسند کیا، صرف رسالت کو نہیں پسند کیا، بلکہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا تھا۔ آزمایا کیوں تھا؟ تاکہ کالا انی جاعلک للناس اماما، تاکہ ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا سکے۔ تو یہاں سے پروردگار کا کلیہ یہ سمجھ آیا کہ دنیا والوں اگر کوئی امام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ صرف شیعوں کے لیے نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا امام شیعوں کا نہیں ہوتا، شیعہ امام کے ہوتے ہیں، کیونکہ شیعہ کہتے ہی اسی کے ہوئیں جو پیروکار امام کا ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو آزمایا ہے، مختلف انداز سے آزمایا ہے۔ حضرت آدم کا امتحان لیا پروردگار عالم نے، اور کس کس انداز میں امتحان لیا؟ سب سے پہلے حضرت آدم سے کہا کہ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کیا امتحان پروردگار؟ کہا کہ ہم تمہیں مشرکین کے درمیان میں بھیجنا چاہتے ہیں، تم نے تبلیغ توحید کرنی ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم مشرکین کے درمیان میں آئے، انداز تبلیغ بڑا خوبصورت ہے۔ آتے ہی حضرت ابراہیم نے نہیں کہا کہ تمہارا خدا جھوٹا ہے، تم جسے خدا مانتے ہو وہ جھوٹا ہے، تم جسے خدا مانتے ہو وہ لائق عبادت نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم آ کے سب سے پہلے ان کے پاس بیٹھ گئے جو ستارے کی پرستش کرتے تھے۔ ستارے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہاں اچھا تو یہ تمہارا خدا ہے، چلو میرا بھی خدا ہے۔ کچھ دیر دیکھتے رہے کہ ستارہ غروب ہو گیا۔ غروب ہونے کے بعد دیکھ کر کہا دنیا والوں جو غروب ہو جائے اسے خدا نہیں کہا جا سکتا۔ توجہ ہے نا؟ اب اس کے بعد چاند کے پرستش والوں کے پاس گئے، چاند کی پرستش کرنے والوں کے پاس بیٹھ کے چاند کو دیکھنے لگے، ہاں یہ تمہارا خدا ہے، اچھا چلو میں بھی اسے خدا مانتا ہوں۔ دیکھتے رہے، جو ہی چاند کا وقت آیا چاند بھی غروب ہو گیا۔ اب لوگوں کی طرف پلٹ کر کہا او لوگوں جو غروب ہو جائے وہ جتنا بھی بڑا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورج کی پرستش کرنے والوں کے پاس بیٹھے، صبح سے لے کے شام تک کہا اچھا یہ تمہارا پروردگار ہے، یہ تمہارا رب ہے، میں بھی اسے رب مانتا ہوں۔ جو ہی شام ہوئی سورج غروب ہونے والا تھا، دیکھ کر یہ کہا اور سورج کو اپنا رب ماننے والوں جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یعنی ابراہیم نے دنیا والوں کو پہلا یہ درس دیا کہ اگر کسی کو منع کرنا ہو تو اس کی مخالفت نہ کرو، بلکہ وہ جسے مان رہا ہو اس کی کمیوں کو بتا دو۔ جو کم ہو وہ لائق امام نہیں ہو سکتا، وہ لائق رسول نہیں ہو سکتا، وہ لائق خدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کے اندر کوئی کمی آ جائے وہ نہ خدا ہو سکتا ہے، نہ خدا کا نائب ہو سکتا ہے، نہ وہ خدا ہو سکتا ہے، نہ وہ خدا کا نائب ہو سکتا ہے۔ پھر کہا کہ یہاں تک رکے نہیں، پھر کہا ان کے پاس جاؤ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم نے مختلف انداز میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کو عبادت سے روکا، کہا کہ یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں،
یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، لوگوں نے نہیں مانا۔ ایک دن ایسا آیا، حضرت ابراہیم نے کہا اچھا تم میری بات نہیں مانتے، سارے لوگ شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نہیں گئے بلکہ کلہاڑی اٹھائی اور ان کی عبادت گاہ میں آ گئے جہاں پر سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا مگر ایک بت کو نہیں توڑا جو سب سے بڑا تھا۔ کلہاڑا اس کے کندھے پہ لٹکایا اور چلے گئے۔ جب لوگ واپس آئے معبد میں آ کے دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں مگر ایک بت ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ سب نے حیران ہو کے کہا یہ کس نے کیا ہوگا؟ کسی نے بیچ میں سے کہا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، بس اسی کا کام ہے جو گلیوں میں، جو چوکوں میں، جو چوراہوں میں صرف ایک خدا کے اعلان کرتا ہے اور بتوں کا انکار کرتا ہے۔ سب نے حضرت ابراہیم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تلاش کرتے گئے، توجہ ہے نا میری جانب، تلاش کرتے گئے، تلاش کرتے 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 ایک دروازے پر آئے، دق الباب کیا، آواز آئی کون؟ کہا ہم کچھ مسافر ہیں۔ دروازہ کھولا، کہا کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کہا ایک ابراہیم نامی شخص ہے، اسے تلاش کر رہے ہیں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تمہیں بتاؤں گا لیکن میرے گھر کے اندر آؤ۔ اب گھر کے اندر آئے، کہا میرا یہ اصول ہے کہ میرے گھر پہ جو بھی مہمان آتا ہے میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، میں اسے کھانا کھلاتا ہوں۔ اب سب کو بٹھایا، دسترخوان لگایا، کھانا کھلا دیا، توجہ میری جانب رہے، کھانا کھلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب نے پوچھا آپ بتائیے ابراہیم کون ہے، کہاں ہے؟ کہا میں ہی ابراہیم ہوں۔ جب یہ کہا نا کہ میں ہی ابراہیم ہوں تو سب نے حیران ہو کے کہا ہم تو ابراہیم کو پکڑنے آئے تھے، ہم تو ابراہیم کو گرفتار کرنے آئے تھے، تم نے ہمیں اپنا نمک کھلا دیا ہے، اب ہم تمہارا نمک کھا چکے ہیں، ہم نمک حرامی نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا یہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن جانتے تھے جو نبی کے گھر کا لقمہ کھا لے پھر وہ نبی کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ یعنی کافروں میں بھی اتنی غیرت ہے کہ ابراہیم کے گھر کا نمک کھانے کے بعد ابراہیم کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوں جنہوں نے کئی سال ختیجہ کا نمک کھایا وہ ختیجہ کو کیسے بھول گئے؟ توجہ ہے نا آپ کی، وہ کیسے حضرت ختیجہ کو بھول گئے؟ تو عزیزان گرامی قدر، کہ ہم سے کچھ اجرت مانگو، ہم تمہاری اجرت دینا چاہتے ہیں۔ توجہ میری جانب رہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا میری اجرت لینی ہے، کہا پھر میرے اللہ کو سجدہ کرو۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو بتوں کو مانتے ہیں۔ کہا بس یہی اجرت ہے۔ اب ابلیس ظاہر ہے ساتھ تھا، بزرگ بن کے مشورہ دیا، کہا کہ چلو سجدہ کر لو، پیشانیاں جھکا دو، دل میں اس کے خدا کو نہ ماننا۔ توجہ میری جانب رہے، دل میں اس کے خدا کو نہ ماننا، اتنا کہنا تھا کہ کہا اچھا چلو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ سب نے سجدہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کر کے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں لوگوں کے سر جھکانا میرا کام ہے، دل جھکانا تیرا کام ہے۔ سر جھکانا میرا کام ہے، دل جھکانا تیرا کام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لے جایا گیا، ایک آگ تیار کی گئی جسے جلانے میں کئی دن لگے، بڑی بلند آگ لگائی گئی اور اس آگ میں اب حضرت ابراہیم کو ڈالنے کی باری آئی۔ ظاہر ہے پروردگار کی طرف سے بھی امتحان تھا۔ جب ڈالنے کی باری آئی سوچنے لگے کیسے ڈالیں، بندے پکڑ کے جائیں گے، جو لے کے جائیں گے وہ بھی جل جائیں گے، کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے؟ یا ابلیس کی طرف سے مشورہ آیا کہ ایسا کرو ایک منجنیق بناؤ جس کے اندر ابراہیم کو بٹھاؤ اور آگ میں پھینک دو۔ اب عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم کو منجلیق میں ڈالا گیا، ڈالنے کے بعد آگ میں پھینک دیا گیا۔ جو ہی حضرت ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا گیا یا اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کے پوچھا کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری حاجت پوری کرنے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی طرف سے جواب آیا حاجت ہے مگر تم سے نہیں ہے بلکہ اسی سے ہے کہ جس کی خاطر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی ابراہیم نے یہ درس دے دیا دنیا والوں، جو اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو اللہ پھر اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بنا۔ یا رسول اللہ، یا سلامت رہیں۔ اللہ
میں جلدی جلدی اپنی منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہات رہیں گی، میں جملے جلدی جلدی دے پاؤں گا. اب عزیزان گرامی قدر جو ہی آگ میں ڈالا، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہے. میں بس قرآن کا سہارا لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جو ہی یہ جملے جبرائیل سے کہے، جبرائیل پلٹ گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. جو ہی آگ میں حضرت ابراہیم آئے، پروردگار کی طرف سے آواز آئی، یا نارو کونی بردن و سلاما. اے آگ یاد رکھ، یہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ میرا خلیل ہے. اس کے لیے آج آگ نہیں بلکہ گلے گلزار بن جا اور اس پر سلامتی بھیج دے. اب عزیزان گرامی قدر آپ کی توجہ میں جملہ دینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم کے بعد آئے ہیں حضرت موسیٰ، تسلسل کے ساتھ صاحب شریعت، اولو العزم، صاحب کتاب. حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہی حضرت موسیٰ آئے ہیں. اور حضرت موسیٰ کے بچپنے میں جب یہ ملے ہیں نا فرعون کو، تو فرعون سے کسی نے کہا یہ وہی بچہ ہے جو تیرا تخت و تاج الٹ دے گا. تو ایک مرتبہ کہا کہ میں اس کا امتحان لوں گا. کہ امتحان کیسے لوگے؟ کہ مجھے پتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں بڑا ہی ہر ایک کا فرق پتا ہوتا ہے. ایک ظرف میں آگ کا انگارہ رکھا گیا، ایک ظرف میں ایک ایسا پتھر رکھا گیا جو یاقوت کا تھا. کہ آپ دیکھتے ہیں اگر یہ وہی ہوا تو یاقوت کی طرف بڑھے گا، اگر وہ نہ ہوا تو آگ کی طرف بڑھے گا. جو ہی حضرت موسیٰ کا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ آواز پروردگار آئی، موسیٰ نہیں، آج آگ کا انگارہ اٹھاؤ اور منہ میں ڈال لو تاکہ دشمن یہ سمجھ نہ سکے. حضرت موسیٰ نے وہ آگ کا انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا. یا اس کی جلن نے حضرت موسیٰ کی زبان کو جلا دیا. اسی لیے تو حضرت موسیٰ دعا مانگا کرتے تھے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما. پروردگار میں تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے. یہ دعا بتاتی ہے کہ آگ نے اثر کیا. اب میں نے دست بستہ عرض کیا، میرا اللہ یہ تیرا خلیل نبی ہے، وہ تیرا کلیم نبی ہے. میرا اللہ اسے آگ میں ڈالا گیا، یہ نہیں جلا، اس نے آگ کو اپنے منہ میں لیا، زبان جل گئی. ایسا کیوں ہے؟ کسی نے معصوم کی بارگاہ میں آ کے پوچھا، معصوم بتائیے تو صحیح، ایک نبی کی زبان کو آگ جلا رہی ہے، دوسرے نبی کو آگ چھو بھی نہیں رہی، کا وجہ کیا ہے؟ کہ موسیٰ اور حضرت ابراہیم میں فرق یہ تھا کہ ابراہیم وہ تھے کہ جن کی پیشانی پہ اللہ نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا نور رکھا تھا. جہاں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور ہو وہاں آگ اثر نہیں کر سکتی ہے، وہاں آگ اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ نور مصطفیٰ ہے، یہ نور مرتضیٰ ہے. بس عزیزو اس امتحان سے بھی کامیاب ہوئے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم اب تمہارا امتحان مال کا ہے، میں تم سے مال کا امتحان لوں گا. یا ابراہیم کا کیسا امتحان ہوا؟ توجہ، ایک خوبصورت شخص آیا جو حضرت ابراہیم کے پاس سے گزرا، یہ کہتے ہوئے کہ سبوہن قدوسن. یہ جملے حضرت ابراہیم کے کانوں میں پڑھے، بڑا ہی محظوظ ہوئے. حضرت ابراہیم پلٹ کر کہا، اے اجنبی، اے مسافر، یہ تو کس کا ذکر کر رہا ہے؟ تو میرے پروردگار کا ذکر کر رہا ہے. اجنبی نے پلٹ کر کہا، نہیں تیرے پروردگار کا نہیں، یہ صرف تیرا نہیں میرا بھی پروردگار ہے. کہ مجھے اپنے پروردگار کا ذکر اتنا پسند آیا ہے کہ ایک مرتبہ تمہاری زبان سے اور سننا چاہتا ہوں. یہ جملے کہے کہ میں ایسے ذکر نہیں کروں گا، اپنی مرضی سے ذکر کرنا تھا کر دیا. کہ کیا کرو گے؟ کہ کچھ اجرت دو. کہ کیا اجرت لوگے؟ کہ اپنے مال میں سے تیسرا حصہ مجھے دے دو، میں تمہارے خدا کا اپنے پروردگار کا ذکر کروں گا. کہ میرے مال میں سے تیسرا حصہ لے لو اور پھر خدا کا ذکر کرو. پھر اس اجنبی نے کہا سبوہن قدوسن. حضرت ابراہیم کو اتنا سرور آیا کہ ایک مرتبہ اور کر دو. کہ ایسے نہیں کروں گا. کہ کیسے کرو گے؟ کہ میرا سارا مال لے لو، میں اپنا سارا مال دے دو. کہ میرا سارا مال لے لو، پروردگار کا ایک مرتبہ ذکر کر دو. جو ہی کہا سبوہن قدوسن، حضرت ابراہیم کو اتنا سرور آیا کہ بس
एक मर्तबा और कर दो। कहा ऐसे नहीं करूंगा, उजरत दो। कहा उजरत अब कुछ नहीं है, अब तुम मुझे अपनी गुलामी में ले लो, मेरे खुदा का जिक्र करो। बस ये जुमले कहने थे, यह आवाज आई, बस इब्राहिम परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान था, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए। यानी इब्राहिम दुनिया को ये बता देते हैं, जो माले दुनिया से प्यार कर दे और खुदा को छोड़ दे, ना उसे खुदा मिलता है ना माल मिलता है। और जो माल को छोड़ के खुदा से प्यार करे, उसे अल्लाह भी मिल जाता है, माल भी अता कर दिया जाता है, माल भी मिल जाता है, खुदा भी मिल जाता है। और अजीज़ान गिरामी कदर, अब इस इम्तिहान से निकले। बस अजीज़ों, बहुत से इम्तिहान दिए, एक इम्तिहान और सुन लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊं। इसके बाद इम्तिहान लिया, कहा इब्राहिम अब तुम्हारा इम्तिहान है। कहा क्या इम्तिहान है? कहा इम्तिहान यह है कि तुम्हें अपने जवान बेटे की गर्दन पे छुरी रखनी है। तो जो है ना आपकी, कहा जवान बेटे के गर्दन पे छुरी रखनी है। अब हजरत इब्राहिम ने अपने जवान बेटे हजरत इस्माइल को बताया, कहा परवरदिगार की तरफ से हुक्म है कि तुम्हारी गर्दन पे छुरी रखनी है। आए है बेटा हो तो हजरत इस्माइल जैसा। कहा बाबा आपने जब कह दिया तो यह अल्लाह का कलाम है, बस आप सच कह रहे हैं, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। ये बेटा है। और अजीज़ान गिरामी कदर, जब लेकर गए, कमाल है, खुदा की बारगाह में कुर्बानी देने आए हैं, मगर कैफियत क्या है? अपने बेटे के हाथ बांध लिए कि कहीं खौफ से बेटा जल्दी से छुरी पे हाथ न डाल दे, और अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। तवज्जो मेरी जानिब रहे, अपनी आंखों पर पट्टी है, बेटे के हाथ बांध लिए, उसके बाद गर्दन पर छुरी रख के चला दी। अब जो छुरी रख के चलाई, आंखों से पट्टी हटाई, बच्चा भी बच गया, बेटा बच गया, कुर्बानी भी कबूल हो गई। बस यही फर्क है मोहम्मद वाले मोहम्मद में और अंबिया में, कि अंबिया अगर अपनी औलादों को कुर्बान भी करते थे, फिर भी किसी मंजिल पर आकर अंबिया की यहाँ ये कैफियत होती थी कि नबी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, लेकिन करबला में हुसैन ने ये हुस्न दिखाया कि बेटा कुर्बान किया जाए, ना आंखों पर पट्टी है ना बेटे के हाथ बंधे हैं, बस है तो सिर्फ इश्क खुदा ही नजर आता है, इश्क खुदा नजर आता है। जब इस इम्तिहान में कामयाब हुए तो आवाज़ परवरदिगार आई कि काला इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा, कि इब्राहिम तुमने इम्तिहान में इतनी कामयाबी हासिल की कि हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाते हैं। अब ये पहला मंजिल है, पहली मंजिल है, पहला मकाम है कि जहां पर हजरत इब्राहिम ने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए, का परवरदिगार वकाला मिन ज़ुर्रियती, मेरा अल्लाह क्या ये मेरी ज़ुर्रियत में भी होगा? आवाज़ परवरदिगार है, काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कि तेरी ज़ुर्रियत में ज़रूर आएगा, मगर ज़ालिमों तक हमारा अहद इमामत नहीं पहुंच सकता। यानी अल्लाह ने यह बता दिया कि इमाम हर एक को न मानो, इमाम वही हो सकता है कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी जुल्म पे हाथ ना उठाया हो, इमाम वो हो सकता है। अब अजीज़ान गिरामी कदर, ये इनाम था, ये इकराम था, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से था। एक और मकाम है कि जहां पर खुद हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी। वो दुआ क्या है? यही इसी सूरह बकरा में आगे बढ़कर हजरत इब्राहिम के बारे में खुदा फरमाता है कि वाइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत रब व इस्माईला रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इब्राहिम और इस्माईल दोनों मिलकर परवरदिगार के घर की इमारत को बुलंद कर रहे थे, साथ साथ ये दुआ कर रहे थे कि परवरदिगार हमारी तरफ से इसे कबूल फरमाना, बेशक तू समी भी है अलीम भी है। अब इब्राहिम ने यहाँ पे दुआ रोकी नहीं, बल्कि आगे क्या कहा? का रब्बना वजअलना मुस्लिमैना, परवरदिगार हम दोनों को अपना मुसलमान बना। यानी कायनात में पहले मुसलमान हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माईल हैं कि जो खुदा से ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार हम दोनों को अपना मुसलमान बना। लेकिन यहां पर दुआ रुकी नहीं, क्या कहा? का रब्बना वजअलना मुस्लिमैना लका वमिन ज़ुर्रियती उम्मतम मुस्लिमतन, परवरदिगार
صرف ہم دونوں کو مسلمان نہیں بنانا بلکہ ہماری ذریت میں، ہمارے اصحاب میں نہیں، توجہ فرمائیں گے، کہا کہ ہمارے اصحاب میں نہیں، ہمارے ساتھیوں میں نہیں، ہمارے ساتھ چلنے والوں میں نہیں، ہمارے دور دراز کے رشتہ داروں میں نہیں، بلکہ ہماری ذریت میں ایک ایسی قوم بنا جو مسلمان ہو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ذریت میں امت مسلمہ کس لیے مانگ رہے ہو؟ کہا دعا رکی نہیں، آگے ہے، کیا ہے؟ کہا جب میری ذریت میں امت مسلمہ ہوگی پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پروردگار جب میری ذریت میں مسلمان ہو جائیں پھر انہی میں سے ایک کو ان میں رسول مبعوث فرما دینا، میری ذریت میں سے ایک کو رسول مبعوث فرما دینا۔ اگر آپ تھک نہ رہے ہوں تو میں چند جملے یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم نے سرکار ختمی مرتبت کے لیے مانگی ہے، اور خود رسول مکرم اسلام کی حدیث ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو اپنے جد ابراہیم کی دعا کی وجہ سے ہوں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب بیدار ہوں گے تو میں جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یعنی حضرت ابراہیم کی دعا سے یہ پتہ چلا کہ رسول کے آنے سے پہلے ذریت ابراہیم میں مسلمان موجود تھے، مسلمان تھے۔ آپ بیدار ہوں تو میں جملہ عرض کروں کہ اگر مسلمان نہیں تھے تو پھر ہمیں بتاؤ وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو، کعبہ جانے، کعبہ کا خدا جانے، کعبہ جانے، کعبہ کا خدا جانے۔ اور جملہ سنیے عزیزان گرامی قدر، اعلان رسالت سے پہلے، یعنی رسول کے اعلان رسالت سے پہلے اور رسول کی ولادت سے پہلے موجود تھے مسلمان۔ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہمیں وہ مسلمان بتائے گے جو رسول نے آ کر مسلمان کیے، ہمیں وہ مسلمان بتائے گے جنہوں نے کئی سال بتوں کے آگے سجدہ کیا، رسول نے آ کے تبلیغ کی، وہ مسلمان ہوئے۔ ہمیں وہ مسلمان یاد ہیں۔ ہمیں وہ مسلمان کیوں نہیں یاد کہ جنہوں نے اعلان رسالت سے پہلے خطبہ نکاح رسول میں بیٹھ کر بڑے فخر سے کہا تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل، پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ابو طالب کو ذریت ابراہیم میں رکھا ہے اور نسل اسماعیل میں رکھا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، خود سے یہ جملہ نہیں کہہ رہا، اب ذکر آیا ہے تو دو جملے سن لیجئے۔ ابو طالب کی ذات پہ بڑا حملہ ہے، مل کے بابا زبلان صلوات پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ۔ تمام ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے، علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بس جلدی جلدی، بڑا حملہ ہوتا ہے۔ مسلمان تھے، ہاں مسلمان تھے، ایسا نہیں ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے مسلمان نہیں تھے۔ جنہیں نہیں پتا وہ جملہ سن لیں کہ جنہیں نبی نے آ کر مسلمان کیا وہ ہمیں یاد ہیں جی، جو نبی سے پہلے تھے وہ ہمیں یاد نہیں ہیں۔ جو نبی سے پہلے تھے وہ ساری ذریت تھی، جو نبی کے بعد تھے وہ سارے اصحاب تھے۔ اور فرق یہ ہے کہ جنہیں نبی نے آ کر مسلمان کیا ان پہ صدقہ حلال ہے، جو نبی سے پہلے تھے ان پہ صدقہ حرام ہے، ان پہ صدقہ حرام ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے یہ انہی میں سے ہیں حضرت ابو طالب کہ جو نبی کے آنے سے پہلے مسلمان تھے اور مگر مسلمان نہیں تھے۔ توجہ میری جانب رہے کہ ابھی نبی نے اعلان رسالت نہیں کیا کہ یہ نبی کا خطبہ نکاح کس نے پڑھا۔ کسی بھی تاریخ کی کتاب کو لے آئیے، کوئی بھی مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب ہو، سیرت کی کتاب ہو، سیرت النبی کی کتاب ہو، اٹھا کے لائیے، ان سے پوچھئے کہ ہمیں بتائیے کہ نبی کا نکاح کس نے پڑھا۔ سب کہیں گے کہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ تو جو ہے نا آپ کی، حضرت ابو طالب نے پڑھا۔
اب عزیزان گرامی قدر ایک نقضی جواب دیتا ہوں، پھر ایک علمی جواب جلدی جلدی، کیونکہ میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، شہادت بھی انہوں نے مفصل پڑھنی ہے، بات آ گئی ہے تو بات ضائع نہ ہو جائے۔ دیکھیے آپ بڑے خوبصورت عزادار یہاں پہ موالیان حیدر قرار تشریف فرما ہیں، محبت کرنے والے علماء دوست ذاکرین دوست بیٹھے ہیں۔ فرض کر لیں محرم اور سفر گزرے، ربیع توجہ ہے نا آپ کی، ذرا آپ بیدار ہوں گے، میں یہ دو جملے بڑے قیمتی آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ کے ہاں کسی جوان کی، کوئی بزرگ اپنے جوان کی شادی کرنا چاہیں، فرض کریں مجھے یا ہمارے پیارے بھائی ذاکر صاحب کو فون کریں کہ بلا آپ ہمارے پاس اشرا پڑھ کے گئے، بڑا لطف آیا، آپ سے استفادہ کیا ہم نے، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھنا ہے، ذاکر صاحب یا عالم آپ تشریف لے آئیں۔ میں کہوں یہ بھی کہیں ہم بڑے دور کے ہیں، مسافر ہیں، سفر کر کے اتنا نہیں آ سکتے، تو ہم کسی بندے کو بھیجتے ہیں جو آ کر نکاح پڑھے گا۔ اب نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے جو بھیجا سر آنکھوں پر۔ اب آپ انتظار میں تھے کہ اتنی دیر میں گاڑی آئی، آپ نے گاڑی کا دروازہ کھولا، سامنے سے ہندو مذہب کا پنڈت نکلا۔ کہا جی آپ کہاں؟ کہا جی وہ مولانا نے بھیجا ہے، نکاح پڑھنا ہے۔ کہا اچھا آپ فون کریں، مجھے مولانا خیریت ہے، آپ کسے ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بچے کا نکاح پڑھوانا ہے، آپ کسی ایسے کو بھیجیں جو ہمارا ہم فکر ہو، ہم مذہب ہو۔ توجہ فرمائیں گے۔ اب میں اچھا بڑی ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں، مسلک اہل سنت کے دوست احباب بیٹھے ہوں گے، میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں، بے شک اپنے علماء سے جا کے پوچھ لیں، میں کیونکہ میرے ساتھ خود یہ پیش آتے ہیں واقعات، ان سے پوچھ لیں، اپنے علماء سے سوال کریں کہ میں مسلک اہل سنت کا جوان ہوں، اپنا نکاح کسی شیعہ عالم سے پڑھوا سکتا ہوں؟ تو وہ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ ہر مسلک کا نکاح اپنے مسلک کے مطابق درست ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا جی آپ کی؟ اب بڑی ذمہ داری سے پوری امت مسلمہ کے کسی بھی فرقے سے پوچھ لیں کہ آپ اپنا نکاح کسی دوسرے فرقے کے عالم سے پڑھوائیں گے؟ وہ کہیں گے جی نہیں، ہم نہیں پڑھوا سکتے، مذہب سے باہر کی بات تو بات کی ہے، اپنے ہی مذہب کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایک فرقے کا آدمی دوسرے مسلک کے آدمی سے نکاح نہیں پڑھوا سکتا۔ بس میں اتنا ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، جب تمہارا کلمہ ایک، کعبہ ایک، تمہارا قرآن ایک، نبی ایک، پھر بھی تم ایک مسلک کے ہو کے دوسرے مسلک کے مولانا کا نکاح درست نہیں سمجھتے، تو جس کے امتی ہو وہ اپنا نکاح کسی کافر سے کیسے پڑھوا سکتا ہے؟ اور عزیزان گرامی قدر پوری ذمہ داری سے جملہ دینے لگا ہوں، میرے نویں امام کا زمانہ ہے، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ صلوات کا پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے، اور یہ 14 ختم قرآن کا ثواب ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ میرے امام کا سن ہے 8 سال، میں جلدی گزر رہا ہوں، پھر کبھی زندگی ہوئی، حیات باقی، ملاقات باقی، پورا مناظرہ پڑھوں گا۔ امام کو 8 سال کے سن میں مامون نے اپنے دربار میں مناظرے کے لیے بلایا، جب مناظرہ ختم ہو گیا، جو مناظرہ کرنے آئے تھے وہ شرمندہ ہو گئے۔ یاد رکھیے امام کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ ہمیشہ شرمندہ ہی ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اب جب شرمندہ ہو گئے تو بے ساختہ حاکم وقت نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروانا چاہتا ہوں، 8 سال کا سن ہے میرے امام کا۔ امام نے قبول کیا، کہا ہاں میں تمہاری بیٹی سے نکاح کروں گا، لیکن میں اپنا نکاح خود پڑھوں گا۔ تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں کہ وہاں مناظرے کے اندر 700 کرسی نشین علماء تھے، ممبر سٹیج کے اوپر قاضی بیٹھا ہوا تھا، حاکم وقت خود بہت بڑا عالم تھا، لیکن امام نے نہ 700 کرسی نشینوں میں سے کسی کو اپنے نکاح کے لیے اٹھایا، نہ قاضی سے اپنا نکاح پڑھنے کا کہا، نہ حاکم وقت سے کہا، بلکہ کہا کہ میں اپنا نکاح خود پڑھوں گا۔ یعنی معصوم نے یہ بتا دیا کہ جو معصوم ہوتا ہے اس کا نکاح پڑھنے کا
اہل ہر کوئی نہیں ہوتا، بلکہ معصوم کا نکاح خود معصوم ہی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں 8 سال کے سن میں امام محمد تقی نے یہ بتا دیا کہ ہر عالم معصوم کا نکاح نہیں پڑھ سکتا، وہاں رسول خدا نے ابو طالب سے نکاح پڑھوا کے یہ بتا دیا کہ ابو طالب معصوم کا نکاح پڑھ سکتا ہے۔ ابو طالب معصوم کا نکاح پڑھ سکتا ہے۔ بس عزیزو، باقی گفتگو کل یہاں سے آگے کروں گا۔ کاش لوگ حضرت ابو طالب کو سمجھ جاتے تو اولاد ابو طالب جنگلوں میں نہ ہوتی، صحراؤں میں نہ ہوتی۔ عزیزو، محرم کے دن گزر رہے ہیں، مقتل کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ بسا لو اپنے دلوں میں کربلا۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ حسین کے اس ساتھی کا ذکر کروں کہ جو حسین کے بچپن کا ساتھی ہے، جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ عزیزو، یہ حبیب ابن مظاہر کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ کے جملے ہیں کہ جب امام حسین نے حبیب کو خط لکھا تھا نا، تو مخاطب کر کے کہا تھا من حسین ابن علی الی رجل فقیہ۔ حسین ابن علی ایک مرد فقیہ کو خط لکھ رہا ہے۔ اور کون ہے حبیب؟ ایک جملہ عرض کر کے مصائب کی منزل پہ جا رہا ہوں۔ حسین کے ساتھ حبیب کو بڑی محبت تھی، اور حبیب کے ساتھ رسول کو بڑی محبت تھی۔ بچپن میں چھوٹے سے تھے حبیب، رسول خدا بڑی نوازش کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ جہاں حبیب کو دیکھتے تھے نا، بلاتے تھے۔ کبھی حبیب کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے، کبھی حبیب کی آنکھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ حبیب سے اتنا پیار کرتے ہیں، باقی اصحاب کے بیٹے بھی ہیں، یہ بھی صحابی کا بیٹا ہے، مگر آپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آگے، رو کر کہا میں کیوں نہ حبیب سے پیار کروں؟ یہ وہ بچہ ہے جو میرے حسین سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جہاں جہاں سے میرا حسین قدم اٹھاتا ہے، یہ وہاں وہاں کی خاک اٹھاتا ہے، کبھی چومتا ہے، کبھی دائیں رخسار پہ لگاتا ہے، کبھی بائیں رخسار پہ لگاتا ہے۔ اتنی محبت ہے حبیب کو۔ بس عزیزو، آ گیا کربلا کا وہ دن کہ جب فوج اشکیا جوک در جوک آ رہی تھی۔ جناب عالیہ نے حضرت فضہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے، کون لوگ ہیں؟ کہا عالیہ، یہ دشمن کی فوج ہے، لشکروں کی صورت میں آ رہی ہے، آپ کے بھیا کے مخالف لڑنے کے لیے۔ اب جناب فضہ سے کہا اماں ذرا میرے بھیا کو تو بلاؤ۔ امام حسین کو بلایا گیا، خیمے میں بٹھایا، گفتگو شروع ہوئی۔ دوران گفتگو کہا بھیا، میں روز محسوس کرتی ہوں کہ دشمن کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، روز قافلے آتے ہیں، کیا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے؟ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے جو تمہاری مدد کو آئے؟ حسین نے کہا ہاں ہے، میرا ایک مددگار ہے، میرے بچپن کا ساتھی ہے۔ کہا پھر اسے خط لکھو۔ کہا خط لکھو۔ اب امام حسین نے کاغذ قلم اٹھایا، خط لکھنا شروع کیا۔ من حسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ کہا کہ حبیب ابن مظاہر، حسین تمہیں خط لکھ رہا ہے، میں بڑا مجبور ہو چکا ہوں، میری مدد کو آؤ، تمہاری مجھے بڑی ضرورت ہے۔ قاصد کو خط دیا، قاصد خط لے کے روانہ ہوا۔ اب کوفے میں بڑا پرآشوب ماحول تھا۔ کوفے میں قاصد چھپتا چھپاتا داخل ہوا، آیا در حبیب پر، دک الباب کیا۔ حبیب کھانا کھا رہے تھے، یا لقمہ منہ میں ڈالا کہ گلے میں لقمہ اٹک گیا۔ زوجہ سے کہنے لگے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے دروازے پر کوئی مہمان آ گیا ہے۔ کہ دک الباب ہوا، کہا کون؟ کہا دروازہ کھولا، مہمان ہوں۔ دروازہ آ کے حبیب نے بڑی احتیاط سے کھولا۔ کہا کون ہو؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا خط لایا ہوں۔ یہ جملے سننے تھے، اہل کتاب نے بڑے عجیب جملے،
لکھے کہا کہ حسین نے حبیب کے قاصد کے ہاتھ پکڑے، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ حبیب نے حسین کے قاصد کی آنکھوں کا بوسہ لیا، کہا یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے میرے حسین کی زیارت کی ہوگی، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے میرے حسین کے ہاتھ کا مصافحہ لیا ہوگا۔ قاصد سے خط لیا، اب خط کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ خط کا متن پڑھتے ہیں، حبیب روتے جاتے ہیں، خط کا متن پڑھتے ہیں، حبیب روتے جا رہے ہیں۔ جن کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے، محبت حسین دیکھی حبیب میں کتنی ہے۔ روتے روتے حبیب زمین پر بیٹھ کے زوجہ نے سہارا دے کر پوچھا خط میں ایسا کیا لکھا ہے؟ خط کس کی طرف سے ہے؟ کہا حسین کی جانب سے خط آیا ہے۔ کہا حسین کی جانب سے خط آیا ہے، پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا حسین نے آج مجھے جو خط لکھا ہے یہ خط بڑا مظلومانہ خط لکھا ہے۔ اس خط کے اندر حسین نے اپنی مظلومیت کو لکھا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے کہا ہے حبیب تیرا مولا وطن سے بے وطن ہو گیا ہے۔ ہاں حبیب میں تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ میری بہنیں بھی آئے ہیں۔ حبیب حسین کی بہنیں تیرا راستہ دیکھ رہی ہیں، جلدی حسین کی مدد کو۔ اجرکم عند اللہ۔ بس ازادارو، حبیب کی زوجہ نے پوچھا پھر حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ کوفے کا ماحول بڑا عجیب تھا۔ حبیب نے اپنے زوجہ کے امتحان لینے کا کہا سوچتا ہوں، سوچ رہا ہوں، یہ جملے کہنے تھے۔ حبیب کی زوجہ نے جلدی سے اپنے سر سے چادر اتاری اور حبیب کی طرف پھینکی، کہا حبیب اپنی تلوار مجھے دے دو، میری چادر اوڑھ لو، میں حسین کی مدد کو جاتی ہوں۔ حسین کا خط آیا ہے اور تم سوچ رہے ہو۔ بس یہ جملے کہنے تھے۔ حبیب نے رو کر کہا بس اے مومنہ تمہارا امتحان لینا تھا، اب مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ بس عزادارو جلدی سے ایک منزل بڑھا رہا ہوں۔ وہ منزل گزر گئی، حبیب آ گئے کربلا میں۔ دور سے دیکھا کہ خاک اٹھ رہی ہے، کسی نے بتایا حسین وہ دیکھیے کربلا کی خاک اٹھ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہماری جانب آ رہا ہے۔ حسین نے کہا او میرے اصحاب، او میرے انصار، اٹھو استقبال کرو، میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ اجرکم عند اللہ۔ عزادارو مولا کسی مقام پہ آپ کو نہ رولائے، کسی منزل پہ نہ رولائے، کسی مصائب میں نہ رولائے، کسی مصیبت میں نہ رولائے۔ بس حبیب آئے، سب نے حبیب کا استقبال کیا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حبیب اپنے گھوڑے سے اترے، آ کر اپنے مولا کی قدم بوسی کی۔ ادھر خیمے میں عالیہ بے چین ہوئی، بے چین ہو کر عالیہ نے کہا اماں فضہ یہ شور کیسا ہے، یہ تکبیریں کیسی بلند ہو رہی ہیں؟ اماں نے آ کے خیمے کا پردہ اٹھا کے دیکھا، کہا عالیہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب آ چکے ہیں۔ یہ جملے کہنے تھے۔ بی بی زینب عالیہ نے کہا اماں فضہ حبیب تک میرا سلام پہنچاؤ، کہو تمہیں زہرا کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ یہ جملے کہنے تھے۔ اماں فضہ نے آ کر کہا حبیب تمہیں رسول زادی نے سلام دیا ہے۔ یہ جملے کہنے تھے۔ حبیب روتے روتے زمین پر بیٹھ کے رو کر کہا وارے حبیب آج زہرا کی بیٹیاں تجھ جیسے غلام کو سلام دے۔ اجرکم عند اللہ۔ عزادارو اجرکم عند اللہ۔ بس آخری منزل آ گئی، صبح عاشورہ، ہر کوئی قربانیاں دے رہا ہے۔ وقت ظہر ہوا، اصحاب نے کہا مولا جو ہم بچ گئے ہیں ہم آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ جملے کہے، امام نے کہا جو لشکر اشکیا سے کہو جنگ کو روک دیا جائے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ یا یہ جملے کہے کہ ہمیں اجازت دو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ سامنے سے ایک لعین نے کہا ہاں ہاں نماز پڑھو، اگر تمہیں نماز کوئی فائدہ دیتی ہے، تمہاری نماز اگر قبول ہوتی ہے تو پڑھو۔ یہ جملے کہنے تھے۔ حبیب کو جلال آیا، جلال میں آ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر نواز رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ظالموں
مسلمانوں اگر کسی میں جرت ہے تو میرے سامنے آؤ، ادھر سے پلٹ کر کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، اب میں نماز کربلا میں آخری نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ آپ کے نانا کی نیابت میں پڑھوں گا، آپ کے بابا کے ساتھ پڑھوں گا۔ اجازت ملی، میدان میں آئے، بس ہزاروں جنگ کر رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر ضعیفی کا عالم ہے، یا ایک مرتبہ دشمنوں نے گھیر لیا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، اتنے زخم لگے کہ حبیب سنبھل نہ سکے۔ ایک لعین نے آگے بڑھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ حبیب کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ حبیب زین سے زمین پر آ گئے۔ مولا حسین حبیب کے لاشے پر آئے۔ اہل مقتل نے لکھا جب حبیب کا لاشا دیکھا حسین کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی، آواز میں کپ کپی آئی، رو کر فرماتے ہیں حبیب آج مجھ سے میرا دوست جدا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔